اردو صحافیوں کو بھیجی گئی نوٹس پر صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی مشترکہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں اردو صحافیوں نے اس نوٹس کو اردو صحافت کے حوصلے پست کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مختلف قراردادیں منظور کیں۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا سماج کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں حکومت کو سماج کی ترقی کے لیے پابند بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو وہیں سماج میں موجود برائیوں کو ختم کر کے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی میڈیا کوشاں رہتا ہے۔ لیکن اگر میڈیا پر قدغن لگا دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ معاشرے کو بگاڑنے کے مترادف مانا جاتا ہے۔ ناندیڑ میں بھی ایسی ہی کوششیں کچھ سیاستدانوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی الزامات کو قانونی نوٹس کا جواز بنا کر میڈیا کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ خاص کر ایسی کوششوں کا شکار اردو میڈیا کو بنایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اردو صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی ایک مشترکہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ روزنامہ یقین کے دفتر پر تمام سینئر اور جونیئر اردو صحافی ایک جگہ جمع ہوئے اور اردو صحافت کے خلاف کی جا رہی سازشوں اور کوششوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ میٹنگ کے دوران کئی قراردادوں کو منظور کیا گیا، جس میں نوٹس کے قانونی جواب کے ساتھ ساتھ صحافتی انداز میں جواب دینے کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران اس بات کو بھی ترجیحی بنیاد پر منظور کیا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی سے ملاقات کر کے اردو صحافت کے ساتھ کی جا رہی ناانصافیوں اور سیاستدانوں کی سازشوں سے آشنا کیا جائے گا اور ناندیڑ کے اردو صحافیوں کی ناراضگی، بے چینی اور تشویش کو واضح کیا جائے گا۔ میڈیا سے ہم لوگ ریلیٹڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نئی نسل بھی اس فیلڈ میں آئی ہے جس سے بڑی امیدیں ہم لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں اور وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے آج کے اجلاس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کے اعلیٰ قائدین سے ایک وفد کی شکل میں جا کر ملیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ آخر چوک کہاں ہوئی ہے۔ ماضی کے کئی سالوں میں اردو میڈیا نے ہمارے قائدین کا بڑا احترام اور بہت عزت اور بہت عظمت کے ساتھ انہیں اپنے صفحات پر جگہ بھی دی ہے اور دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی رہیں گے۔ ناندیڑ میں ایک اردو صحافت کو ایک نوٹس جاری کی گئی ہے کچھ سیاستدانوں کی طرف سے، تو ہمیں اردو صحافیوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش جو ہے اردو صحافت کو دبانے کی یا ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش ہے۔ اس ضمن میں ہم لوگوں نے ایک میٹنگ منعقد کی تھی ہنگامی، تمام اردو صحافت سے جڑی تنظیموں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا ہم قانونی اور ہم اپنے طور پر صحافتی طور پر ہم جواب دیں گے اور اس ضمن میں ہم پارٹی کے لیڈر یعنی اسد الدین اویسی صاحب سے بھی وقت طلب کریں گے تاکہ ان تک بھی اپنی ناراضگی اور اپنی تشویش کو ظاہر کیا جائے اور ان سے وقت طلب کر ہم اپنی بات ان کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ اس طرح کی جو سیاست ہو رہی ہے کہ صحافت کو ختم کیا جائے تو خاص کر اردو میڈیا کے ساتھ یہ اس بار پہلی بار ہے کہ کسی ایسی جماعت نے جس کو اردو میڈیا نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے، اس جماعت نے اردو میڈیا کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک فرقہ پرستوں کی طرف سے ہوتا رہا ہے کہ اردو ہمیشہ نظر انداز کی جاتی رہی ہے، اردو کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار انہوں نے کوشش کی ہے، لہٰذا ہم اپنی شدید تشویش ظاہر کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی اردو سے واقف ہے اور اردو ہی ان کی زبان ہے اور اردو کو ہی یہ لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی ناراضگی اپنے طور پر بھی ظاہر کریں گے، قانونی طور پر بھی ظاہر کریں گے اور پارٹی کے لیڈر ہائی کمان اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ مہمان مسلم تنظیم کی جانب سے ناندیڑ کے کچھ الیکٹرانک میڈیا کے چینلوں کو نوٹس جاری کی گئی جس میں حد تک عزت کا دعویٰ کی دھمکی دی گئی ہے داخل کرنے کی۔ اصل میں وہ ایک نیوز کے بارے میں ان کا اختلاف تھا۔ ہمارا کام اخبار میں نیوز چھاپنا ہے، اخبار چینل پہ نیوز نشر کرنا ہے۔ جس نے بھی ان کو جو کچھ کہا اس کو چھوڑ کر انہوں میڈیا کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کر رہے اس کی آج مذمت کی گئی اور طے کیا گیا ہے کہ اگلے ہماری میٹنگ میں جب تک آگے کا طے نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے سارے ایکٹیویٹیز کو بائیکاٹ کیا جائے گا اور ناندیڑ کی میڈیا کی تاریخ گواہ ہے ایسے للو پنجو نوٹسوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائے اور آگے بھی نہیں لائیں گے۔ اس کا ہم اپنے طور پہ جواب دیں گے۔ مقامی اخبارات کے ذمہ داران نے اور جو یوٹیوب چینل کے ذمہ داران نے خبر شائع کی، اس کے تعلق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پر کسی کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت نہیں کی تھی۔ کسی نے اگر پریس کانفرنس میں الزام لگایا تھا تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اسی انداز میں وہ اپنا جواب دے سکتے تھے، مگر اخبارات کو یا یوٹیوب چینل کو جو نوٹس جاری کی گئی وہ قابل مذمت اقدام ہے اور تمام ناندیڑ کے اردو میڈیا کے ذمہ داران متحد ہو کر یہ طے کیے ہیں کہ اس جماعت کا ہم بائیکاٹ کریں گے اور یہ جو صحافت پر حملہ ہوا ہے
ہم اسے بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ جس طرح آج ملک میں کچھ چند پارٹیاں میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، اسی طرز پر اس جماعت کے ذمہ داروں نے بھی آزاد صحافت پر حملے کی کوشش کی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ تمام ناندیڑ اردو میڈیا کے صحافیوں کو فوری ایک ہنگامی اجلاس روزنامہ یقین کے دفتر منعقد ہوا اور با اتفاق رائے سے وہاں یہ قرارداد طے پائی کہ اس نوٹس کا جواب منہ توڑ دیا جائے گا، اور ہر محاذ پر اردو میڈیا متحد ہے اور اپنا کام بخوبی انجام دیتی آئی ہے، اور اردو میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ جتنی بھی خبریں ہیں یا پریس کانفرنس ہو اس کو عوام تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ وہ پہلے بھی نبھاتی آئی اور انشاءاللہ آگے بھی ویسے ہی نبھائے گی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم دبائیں گے اور اپنی بات منوائیں گے تو یہ خام خیالی سے وہ باہر آئیں، کیونکہ اردو میڈیا پہلے بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے اور آگے بھی متحد رہے گی۔ کسی ایک پر یہ حملہ نہیں، اردو میڈیا پر حملہ ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف کیا کارروائی کی جانی ہے اس کے بارے میں وکلاء سے بھی مشاورت جاری ہے، اور بہت جلد اس کا جواب قانونی بھی دیا جائے گا۔ یہ بات قابل مذمت ہے کہ ایک سیاسی مسلم جماعت جو اپنے آپ کو بہت ہی مسلمانوں کی تنظیم سمجھتی ہے، اس کے خداور نیتا نے ناندیڑ کی اردو میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اردو میڈیا، پھر چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہم ایک سب متحد ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور عن قریب انشاءاللہ ہم ناندیڑ کا ایک بہت پورا وفد اردو اخبارات کا، پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سے ملاقات کرنے والا ہے، اور ان سے ملاقات کر یہ ساری باتیں وہاں پر رکھیں گے ہم۔ جو حیدرآباد کی ایک سیاسی پارٹی نے جو اردو اخبارات کو لیگل نوٹس دیے ہے، اس میں جو ہے تو لیگل نوٹس جو بیان دیا، جو پریس کانفرنس جو کرا تھا، اس کو دینے کے بجائے اردو اخبارات کو جو دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو اخبارات کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میٹنگ ہوئی ہے اور ہم جو ہے تو ایسے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں، ہماری عمر جاری ہے اس میں، اور ہم ایسے نوٹسوں کو، لیگل نوٹسوں کو یہ لیتے نہیں، ہم کیئر نہیں کرتے اس کا۔ اس کا جواب جو ہے تو برابر ہم کریں گے۔